بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں بابرکت نام سے جس نے مجھے بولنا سکھایا۔ یہ کہانی ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنی زندگی سے مطمئن نہیں ہیں اور ہر وقت ناخوش رہتے ہیں اور زبان پر شکوے شکایتیں ہی رہتی ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی میں خوش اور مطمئن رہنا چاہتے ہیں تو اس کہانی کو لازماً مکمل سنیے گا۔ مجھے یقین ہے اس کہانی کو سننے کے بعد آپ اپنی زندگی خوش و خرم گزار سکیں گے۔ یہ کہانی ایک گدھے کی کہانی ہے جو ایک غریب اور محنت کش ماشکی کے ساتھ رہتا اور اسی کے ساتھ محنت اور مشقت کرتا تھا۔ اپنے گزر بسر کے لیے ماشکی لوگوں سے معاوضہ لیتا اور گدھے پر مشقیں لاد کر گھروں تک پانی پہنچاتا۔ ماشکی بامشکل ہی اس معاوضے سے اپنا اور اپنے کنبے کا پیٹ بھر پاتا تھا، لیکن کوئی دوسرا ذریعہ معاش نہیں تھا، اس لیے برسوں سے یہی کام کر رہا تھا۔ ایک طرف یہ ماشکی صبح سے دن ڈھلنے تک یہ کام کرتے ہوئے تھک جاتا تو دوسری طرف اس کا گدھا بھی پانی سے بھری ہوئی مشقوں کا بوجھ اٹھائے نڈھال ہو جاتا۔ شہر کے کنویں کے علاوہ کچھ فاصلے پر جنگل کے قریب ایک میٹھے پانی کا چشمہ تھا جہاں دن میں کئی چکر لگانے پڑتے تھے۔ اتنی محنت و مشقت کرنے پر گدھے کو پیٹ بھر کر کھانے کو کچھ نہ ملتا، جس سے اس کی حالت ابتر ہو گئی تھی۔ بوجھ اٹھائے اس کی پیٹھ پر زخم پڑ جاتے یا کبھی کوئی چوٹ لگ جاتی تو ماشکی علاج پر کوئی توجہ نہ دیتا، جس کی وجہ سے گدھا تکلیف برداشت کرنے پر مجبور تھا۔ وہ بے زبان ان حالات سے تنگ آ کر ہر وقت اپنی موت کی آرزو کرنے لگا۔ ایک دن اس گدھے کو شاہی استبل کے داروغہ نے دیکھا تو اس کی حالت پر بڑا رحم آیا۔ اس نے ماشکی سے کہا، تمہارا گدھا قریب المرگ ہے، اسے کچھ دن آرام کرنے دو اور پیٹ بھر کر کھانے کو دو۔ ماشکی نے مؤدبانہ انداز اختیار کرتے ہوئے عرض کیا، مائی باپ، گدھے کو کہاں سے کھانے کے لیے دوں؟ خود مجھے روٹی کے لالے پڑے ہیں۔ دن رات محنت کرنے کے باوجود بال بچوں کو 2 وقت پیٹ بھر کر روٹی نہیں کھلا پاتا۔ یہ سن کر داروغہ کو ترس آیا اور کہنے لگا، میاں ماشکی، تم چند روز کے لیے اپنے گدھے کو میرے حوالے کر دو، اسے شاہی استبل میں رکھوں گا۔ وہ تر و تازہ گھاس، چنے اور جو کا دانہ کھا کر کچھ ہی دنوں میں موٹا اور تازہ ہو جائے گا۔ ماشکی یہ سن کر خوش ہو گیا اور اپنا مریل گدھا اس کے سپرد کر دیا۔ داروغہ نے اسے لے جا کر شاہی استبل میں باندھ دیا۔ وہاں جا کر گدھے کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ہر طرف ترکی اور عربی نسل کے گھوڑے نہایت قیمتی ساز و سامان کے ساتھ اپنے اپنے تھان پر بندھے ہوئے تھے۔ ہر گھوڑے کا بدن نہایت خوبصورت اور بھرا بھرا ہوا تھا اور ان کی کھال آئینے کی طرح چمک رہی تھی۔ 4 آدمی ایک ایک گھوڑے کی خدمت میں لگے ہوئے تھے۔ کوئی مالش کر رہا تھا، کوئی دانہ کھلا رہا تھا، کوئی پیٹھ پر محبت سے تھپکے دینے میں مصروف تھا۔ گدھے نے یہ بھی دیکھا کہ گھوڑے کے تھان نہایت صاف ستھرے ہیں، لیت کا نام و نشان نہیں۔ وافر مقدار میں ہری ہری گھاس، جو اور چنا بھیگا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر گدھے نے اللہ سے فریاد کی، یا الہی، یہ کیا تماشا ہے؟ بے شک میں گدھا ہوں، لیکن کس جرم کے پاداشت میں میرا برا حال ہے اور کس لیے میری پیٹھ زخموں سے بھری ہوئی ہے؟ کیا میں تیری مخلوق نہیں ہوں؟ کیا تو نے مجھے پیدا نہیں کیا اور کیا تو میرا رب نہیں ہے؟ پھر کیا سبب ہے کہ یہ گھوڑے اتنی شان و شوکت سے رہیں؟ دنیا کی بہترین نعمتیں ان کے لیے ہمہ وقت حاضر ہوں اور میں دن بھر بوجھ اٹھاؤں، اپنے مالک کی مار پیٹ اور گالیاں بھی کھاؤں۔ ابھی گدھے کی یہ فریاد ختم نہ ہوئی تھی کہ استبل میں ہلچل مچی۔ گھوڑوں کے نگہبان اور خدمتگار دوڑے آئے، ان پر زین کسی اور ٹھیک کر کے باہر لے گئے۔ اتنے میں طبلِ جنگ بجنے لگا۔ معلوم ہوا گاؤں میں ایک بڑے گروہ سے جھڑپ چھڑ گئی ہے اور ان سے نمٹنے کے لیے فوجی گھوڑوں پر سوار ہو کر گئے ہیں۔ شام کے وقت گھوڑے میدان جنگ سے اس حال میں واپس آئے کہ ان کا جسم زخموں سے چور اور لہو میں رنگین تھا۔ بعض گھوڑوں کے بدن تیروں سے چھنی ہو رہے تھے اور تیر ابھی تک ان کے جسموں میں گھڑے ہوئے تھے۔ اپنے تھان پر واپس آتے ہی تمام گھوڑے لمبے لیٹ گئے اور ان کے پیر مضبوط رسوں سے باندھ کر نال بند قطاروں میں کھڑے ہو گئے۔ گھوڑے کے بدن میں پیوست تیر کھینچ کر نکالے جانے لگے۔ جو ہی کوئی تیر باہر آتا، گھوڑے کے بدن سے خون کا فوارہ بلند ہوتا۔ جب گدھے نے یہ تماشا دیکھا تو ہمارے ہیبت سے روح کھینچ کر حلق میں آ گئی۔ بدن کا ایک رونگٹا کانپنے لگا۔ خدا سے عرض کی، اے میرے رب، مجھے معاف کر دے، میں نے اپنی جہالت و بے خبری کی وجہ سے تیرے حضور میں گستاخی کی۔ میں اپنے اسی حال میں خوش اور مطمئن ہوں۔ میں ایسی شان و شوکت سے باز آیا
جس میں بدن زخموں سے چور چور ہو اور خون پانی کی طرح بہے۔ سچ ہے کہ میں ان سے بہتر ہوں، مار کھاتا ہوں، تیر تو جسم میں پیوست نہیں ہوتے، ڈنڈے پڑنے سے میری ہڈیاں درد تو کرتی ہیں، لیکن بھاگتے ہوئے ایسے نہیں گرتا کہ ہڈیاں چور چور ہو جائیں۔ اکثر میری کھال کٹ پھٹ جاتی ہے، لیکن ایسا تو نہیں ہوتا جو ان گھوڑے کے ساتھ ہوا ہے۔ میرا مالک دن ڈھلنے کے بعد مجھے کونے میں چھوڑ کر جیسے بھول جاتا ہوں اور میں اپنی مرضی سے اپنی جگہ پر گھوم پھر لیتا ہوں، لیکن ان گھوڑوں کے خدمتگار تو دن رات ان کے ساتھ چپکے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ گھوڑے اپنی مرضی سے گھوم پھر بھی نہیں سکتے۔ چند دنوں بعد داروغہ نے ماشکی کو بلا کر گدھے کو اس کے حوالے کر دیا۔ گدھا پہلے کی نسبت کافی بہتر لگ رہا تھا۔ اس کے مالک نے سوچا اس کا سبب اچھی خوراک اور آرام و سکون ہے، مگر گدھا جانتا تھا کہ استبل میں رہ کر اسے جن نعمتوں کے ساتھ اپنی حیثیت اور مقام کا جو احساس ہوا ہے وہ یہ سب دیکھنے سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ گدھا یہ سمجھ چکا تھا کہ جو جہاں ہے وہیں عافیت اور چین سے ہے اور ہر چیز کی آرزو نہیں کرنی چاہیے۔ میرے محترم عزیز سامعین، کہانی کا اصل سبق یہ ہے کہ ہم ہمیشہ اپنے حالات پر ماتم کرتے ہیں۔ ہم دوسروں کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ وہ کتنی شاندار زندگی جی رہا ہے، سب سہولتیں اس کے پاس ہیں اور میرے پاس کیا ہے، میں کتنی مشکل زندگی گزار رہا ہوں اور میرا پڑوسی کتنی شان سے زندگی بسر کر رہا ہے۔ لیکن اگر حقیقت معلوم ہو جائے کہ جس کو ہم اپنے سے بہتر سمجھتے ہیں اس کی زندگی میں کتنی مشکلات اور کتنی پریشانیاں ہیں، اس کی زندگی کتنی کٹھن ہے، وہ اپنی زندگی میں کن کن پریشانیوں کا سامنا کرتا ہے، تو شاید ہمیں اپنے حالات پر رحم آئے۔ اس لیے موازنہ دوسروں سے ہرگز مت کیجیے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں جو عطا کیا ہے، جس حال میں ہم رہ رہے ہیں، ہم سب سے بہترین ہیں، اسی حال میں خوش رہنا سیکھیے۔ زیادہ کی تمنا انسان کو موجود نعمتوں سے بیزار کر دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کرنے لگا، اے امیر المومنین، میرے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، میرے پاس دولت ہے، گھر ہے، کاروبار ہے، مگر ان کے باوجود میں ہر وقت پریشان رہتا ہوں، میری زندگی میں سکون نہیں۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، جو انسان شکر ادا نہیں کرتا، جو انسان اپنے حالات پر خوش نہیں رہتا، وہ ہمیشہ پریشان رہتا ہے، کیونکہ زیادہ کی توقع انسان کو موجود نعمتوں سے بیزار کر دیتی ہے۔ انہی الفاظوں کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا۔ سانسوں نے افا کی اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوگا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہے۔